الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا الہدی و ان لنا الآخرۃ والأولی صلوات بجیب محمد سب سے پہلے شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے موقع پر آپ سبھی کی خدمت میں اور آپ سب کی طرف سے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ لیل کی بہت مشہور و معروف آیت ہے جس کو اکثر مبلغین آپ سنتے رہتے ہوں گے ان سے، کہ جس میں پروردگار عالم ہدایت کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے ان کا دور آسان دور تھا، آسان دور نہیں تھا، امام کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا تھا، لیکن تمام ائمہ جو تھے ان کے بنسبت آپ کا دور آسان دور تھا، اور چھٹے امام نے تعلیمات اہل بیت کو نشر کرنے کے لیے اور تمام علوم کو نشر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا موقع تھا، اور آپ نے اس کے تعلیمات کو نشر کیا۔ اہل بیت کی جو تعلیمات تھی آپ سے پہلے جتنے امام تھے وہ اس طرح سے اہل بیت کی نشر و اشاعت نہیں کر پائے، کیونکہ اتنے ظلم ہوتا تھا ہر امام کے ساتھ، کسی کو قید میں ڈال دیا گیا تو کسی کو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن چھٹے امام کو موقع ملا کہ وہ تعلیمات اہل بیت کو نشر کر سکیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ہمارے پاس جو اقوال آتے ہیں وہ چھٹے امام سے منسوب ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے کہ چھٹے امام نے کہا، چھٹے امام نے کہا خالد صادق خالد صادق خالد صادق، آپ دیکھیں گے کیونکہ چھٹے امام کو بہت زیادہ موقع ملا، اور اس کے بعد آپ نے صرف دینی ہی علم نہیں بلکہ دنیاوی علم، بلکہ دنیاوی دینی علم یہ ہم نے بانٹ دیا ہے کہ یہ دین کا علم ہے، قرآن اور حدیث دین کا علم ہے، اور میتھمیٹک اور سائنس جو ہے دنیا کا علم ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر انسان دنیاوی علم، ہماری نظر میں جو دنیاوی علم ہے، اگر وہ حاصل کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی دینی کا علم ہے، اور اگر ہم دین کا علم حاصل کر کے دنیا کے پرست ہوئے جا رہے ہیں یا دنیا میں محو ہوئے جا رہے ہیں تو وہ پھر دنیا کا علم ہے۔ تو یہ دین ہم نے بانٹ دیا، لیکن دین کی نظر میں ہر وہ علم دین کا علم ہے جس سے دین کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اگر ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ہم کسی بھی فیلڈ میں جانے، اگر اس سے دین کو فائدہ ہو رہا ہے تو حقیقت میں وہ علم دین ہے۔ تو چھٹے امام کے دور میں چھٹے امام نے اپنے زمانے میں ایک یونیورسٹی قائم کی جس میں 4000 سے زیادہ طلباء اسٹوڈنٹ جو ہے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں بلکہ وہاں میتھمیٹک بھی، سائنس بھی، فزکس بھی، کیمسٹری بھی، تمام طرح کے علوم چھٹے امام کی بارگاہ سے ملتے ہیں۔ یہ آج ہمارے ساتھ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اس گھرانے سے جڑے ہیں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ رحم دل ہے، جو سب سے زیادہ کریم گھرانہ ہے، لیکن ہم جو ہے علم سے دور ہیں۔ ہم اس طرح سے اپنے ائمہ کو نہ پہچانوا پا رہے ہیں اور نہ پہچان پا رہے ہیں کہ جو جتنا ان کا حق ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ پروردگار عالم کا اگر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ایسے سلسلے سے ہمیں جوڑا ہے کہ ایک دو رہبر نہیں بلکہ ہمیں 12 امام دیے ہیں، اور ان سلسلے سے جوڑا ہے کہ جس نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا، جنہیں ہمیں جینے کا زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ یہ وہ گھرانہ اگر اس سے انسان متمسک ہو جائے، اس گھرانے سے اپنے ائمہ اماموں سے انسان جڑ جائے اور ان کی تعلیمات سے کے اوپر اگر عمل کرے تو انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر انسان گنہگار خطا کار ہے تو اس در پہ آئے اور اس در کا وسیلہ دے تو پروردگار گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر انسان کو روزی روزگار چاہیے تو ہمیں یہ در ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ آج انسان پریشان ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے پاس جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوئی، نہ روزی ہے نہ روزگار ہے، ہم پریشان ہیں بہت زیادہ۔ کیوں پریشان ہے؟ اہل بیت کا چاہنے والا پریشان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس میں کمی کس کی ہے؟ خداوند عالم تو کہہ رہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ذات کی وجہ سے۔ آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، کیا ہے کہ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتے۔
یعنی بہت سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کی دعاؤں کو بارگاہ پروردگار میں پہنچنے نہیں دیتے۔ اگر ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں یہ تو وجہ نہیں کہ ہماری ہی وجہ سے ہماری دعائیں پروردگار کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ تو انسان اگر گنہگار و خطاگار ہے اور امام کے در سے وابستہ ہے تو یقین مانیے یہ وہ در ہے کہ جو اتنا رحم دل ہے کہ گنہگار، سب سے زیادہ گنہگار مشہور پورے شہر میں کہ سب سے زیادہ خطاکار تمام شہر میں برائیاں جس گھر سے نکلتی تھی، ایک واقعہ چھٹے امام ہی کے زمانے کا ہے یہ واقعہ، اور اس کے بعد اپنی بات کو تمام کرنے کس طرح امام نے ایک گنہگار کو جنت کی سیر کرائی۔ ایک گنہگار تھا ابو بصیر کہ جو چھٹے امام کے صحابی ہے، چاہنے والا ہے، پانچویں امام، چھٹے امام اور ساتویں امام کے زمانے کے مشہور صحابی، اکثر واقعات اور اکثر اقوال ان کے ذریعے بھی ہم تک پہنچے ہیں، ابو بصیر کے ذریعے۔ ابو بصیر بصرے کے رہنے والے حج کے لیے نکل رہے ہیں، حج کے نکلنے سے پہلے تمام بصرے کے گھروں میں جا رہے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایک ایک دروازے پہ جاتے ہیں، درخلباب کرتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں مجھے رخصت کرو، دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا ہوں مجھے رخصت کرو، اسی طرح ایک ایک دروازے پہ جاتے ہیں۔ ایک دروازے پہ پہنچے، جیسے ہی اس دروازے پہ پہنچے ابو بصیر کو یہ خیال آیا کہ یہ بصرے کا سب سے زیادہ گناہ گار اور خطاکار انسان ہے، پورے بصرے میں جو گناہ عام ہے اس کی وجہ یہی شخص ہے، تو اس سے مل کے کیا کریں گے ہم۔ ابو بصیر اس کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں اور اسی طرح پورے بصرے سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ دوسرے دن جب ابو بصیر حج کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں تو ہمارا جو دین ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے گھر سے کوئی سفر پہ جائے یا تمہارے کیا کوئی مہمان آئے تو جہاں تک کہ تم جا سکتے ہو اس کو پہنچانے جاؤ۔ اسی طرح ابو بصیر جب حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے تمام بصرے کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور بصرے کے دروازے تک کے ابو بصیر کو پہنچانے آئے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں رخصت ہو رہا تھا، سب سے میں نے دیکھا کہ بصرے کے تمام لوگوں کی بھیڑ ہے، اسی بھیڑ میں دیکھا کہ وہ گنہگار اور خطاکار انسان بھی ہے جو مجمع کو چیرتا ہوا مجھ تک آیا اور کہنے گا ابو بصیر میں تو اس لائق نہیں تھا کہ آپ ہمارے دروازے پر آتے، لیکن مجھے آپ کو رخصت کرنا تھا، ہمارا فرض تھا، لہذا آپ کو میں رخصت کرنے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد ابو بصیر سے اس نے دو باتیں کہیں، کہا ابو بصیر جب آپ حج کر کے سے فارغ ہو جائیں گے اور مدینے جائیے گا تو مدینے میں ہمارا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اب گنہگار ہے، بصرے کا سب سے گنہگار، سب سے خطاکار، پورے بصرے میں جو برائیاں پھیلی تھیں وہ اسی کی وجہ سے پھیلی تھیں۔ کہتا ہے ابو بصیر جب آپ مدینے جائیے گا اور امام کی خدمت میں پہنچیے گا تو امام کو میرا سلام کہیے گا اور ایک سوال کریے گا میری طرف سے کہ امام سے یہ پوچھ لیے گا کیا مجھ جیسے خطاکار اور گنہگار کی بھی بخشش ممکن ہے۔ ابو بصیر جاتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ مدینے جاتے ہیں، مدینے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جواب سلام ملتا ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر ایک صندوق امام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ یہ صندوق ہے، جب میں بصرے سے نکل رہا تھا تو آپ کو لوگوں نے پیغام بھجوائے ہیں، ہدیے اور تحفے بھیجے ہیں اور رقم شریعہ آپ تک پہنچائی ہیں جو اس کے اندر ہے۔ اب امام نے تمام بصرے کے لوگوں نے جو امام کو ہدیے تحفے بھیجے تھے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ ابو بصیر سے مخاطب ہو کہا ہے ابو بصیر کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تمہارے پاس جو کسی نے بھیجا ہو؟ تو ابو بصیر ذہن سے نکل گیا کہ کسی نے سلام بھی بھیجا تھا۔ کہا نہیں امام اور تو کچھ نہیں ہے، یہی بس ہے، جس نے جو دیا تھا ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ پھر امام پوچھتے ہیں کہ ابو بصیر کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے پیغام جو ہم تک پہنچانا ہے تمہیں؟ پھر ابو بصیر کہتے ہیں نہیں امام ایسا تو کوئی اور پیغام نہیں ہے۔ پھر امام کہتے ہیں اے ابو بصیر جب تم بصرے سے نکل رہے تھے تو ایک شخص تمہارے قریب آیا تھا اور کہا تھا میرا سلام امام تک پہنچا دینا، تم نے وہ سلام نہیں پہنچایا، گنہگار ہے، خطاکار ہے، لیکن امام نے اصلاح کا طریقہ بتا دیا کہ اصلاح جو ہے وہ قوم کو دھتکار کے نہیں ہو سکتی، گلے لگا کے ہوتی ہے۔ اگر انسان جوانوں کو دھتکار کے اصلاح کرنا چاہ رہا ہے تو اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح کا اگر ہمیں کوئی درس دے رہا ہے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے ابو بصیر وہ سلام نہیں پہنچایا۔ ابو بصیر کہتے ہیں امام ہاں میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے آپ کو سلام کہلایا ہے
اور کہا ہے کہ مجھ جیسے گنہگار اور خطا کار کی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو امام نے کہا اے ابو بصیر تم جب بصرے واپس جانا تو سب سے پہلے اس کے دروازے پر جانا اور اس سے کہنا میں نے اس کے سلام کو قبول کیا اور ایک وعدہ وہ ہم سے کرے، ایک وعدہ ہم اس سے کریں گے۔ ابو بصیر مدینے سے بصرہ آئے اور سب سے پہلے اس کے دروازے پر پہنچے۔ جیسے ہی اس کے دروازے پہ پہنچے دخول الباب کیا، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا ابو بصیر موجود ہے۔ کہا اے ابو بصیر آپ، اور کہاں ہمارا در اور کہاں آپ ہم سے کہتے میں آپ تک آ جاتا۔ ابو بصیر نے کہا میں نہیں آیا ہوں بلکہ امام نے بھیجا ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن امام اصلاح کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اصلاح ہوتی ہے معاشرے کی۔ ابو بصیر نے کہا کہ امام نے تمہارا سلام قبول کر لیا ہے اور کہا ہے کہ ایک وعدہ تم ان سے کرو۔ امام نے کہا ایک وعدہ میں تم سے کرتا ہوں۔ کہا تم اس امام سے یہ وعدہ کرو کہ کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ امام یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہاری بخشش اور تمہاری مغفرت کرائیں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، اس کے بعد کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا۔ ابو بصیر چلے گئے، کچھ مہینے گزرے تھے، ابو بصیر کو پتہ چلا، خبر ملی کہ وہ شخص علیل ہے، بستر علالت پر ہے۔ ابو بصیر پہنچتے ہیں، گھر والوں سے دریافت کرتے، کہتے ہیں کافی عرصہ گزر گیا جب سے آپ آئے ہیں، اس کے کچھ دن کے بعد سے یہ ایسی کیفیت میں ہے، نہ یہ بولتا ہے، نہ یہ ہاتھوں کو جنبش ہوتی ہے، نہ اس کے پیروں کو جنبش ہوتی ہے، یہ بس ایک سکوت کے عالم میں لیٹا ہوا ہے، نہ کچھ بول پا رہا ہے، نہ کچھ سن پا رہا ہے، نہ کچھ جواب دے رہا ہے۔ ابو بصیر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، گھر والوں کو تسلی تشفی دیتے ہیں اور اس کے بعد اٹھنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی اٹھنے لگتے ہیں وہ شخص ابو بصیر کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے ابو بصیر ابھی بیٹھو۔ اب جو شخص 3 مہینے سے نہ بول پا رہا ہو، نہ اٹھ پا رہا ہو، نہ ہاتھوں میں صلاحیت ہو، وہ ابو بصیر کا ہاتھ جیسی پکڑتا ہے، گھر والے بھی چونک جاتے ہیں کہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ ابو بصیر کو بیٹھا لیتا ہے، کہتا ہے ابو بصیر بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد کہتا ہے ابو بصیر 3 مہینے گزر گئے ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ ابو بصیر 3 مہینے گزر گئے ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور اے ابو بصیر میں بے ہوش نہیں تھا بلکہ میں خواب غفلت میں تھا اور ہمارا امام ہمیں جنت کی سیر کرا رہا تھا۔ یہ ہیں چھٹے امام کہ جنہوں نے ایک گنہگار اور خطا کار کی بخشش کی اور اس کو جنت کی سیر کرائی۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار سے اور امام کی خدمت میں کہ جس طرح آپ نے اس گنہگار اور خطا کار کی بخشش کرائی، اے امام ہم بھی گنہگار خطا کار ہیں، جس طرح آپ نے اس گنہگار اور خطا کار کو بخشا ہماری بھی بخشش کرا دیے گا، ہماری بھی سفارش خداوند عالم کے بارگاہ میں کر دیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔